پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں ایک ہی معاملہ ہے جو قائم رہتا ہے، ایک ہی تسلسل ہے جو جاری رہتا ہے، اور وہ ہے قیمتی سرکاری زمینوں کی لوٹ مار کا سلسلہ جو کبھی نہیں تھمتا۔ ہر کچھ دن بعد اس پروگرام میں ہم ایک نئے گڑبڑ گھوٹالے اور غضب کرپشن کا انکشاف کرتے نظر آتے ہیں۔ ان پروگرام میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سندھ کا محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے اور سرکاری زمینوں کی فرنٹ پین اور من پسند بلڈرز پر نچھاور جاری رہتی ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں نیب ایگزیکٹو بورڈ نے کل ایک بار پھر اسی معاملے میں اسی محکمے کے معاملات میں سابق چیف سیکرٹری غلام علی پاشا اور عبدالسبحان میمن سمیت سابق سیکرٹری محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن غلام مصطفیٰ پھل، سابق ڈیپٹی کمشنر ملیر قاضی جان محمد سمیت درجن بھن ریونیو افسران کے خلاف کرپشن کے ریفرنس کی منظوری دی ہے۔ نیب نے ریفرنس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے سابق مشیر ڈاکٹر ڈن شاہ اینکل سریا کو بھی شامل کیا ہے۔ یہ ایک اور ریفرنس ہے، ایک اور معاملہ لینڈ یوٹیلائزیشن کا ہے، ایک اور سندھ میں زمینوں کی لوٹ مار کا معاملہ ہے جس میں نیب نے اب باقاعدہ ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ صوبائی محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن کرپشن کے حوالے سے زرخیز لگتا ہے۔ اس کے 3 سابق سیکرٹری غلام مصطفیٰ پھل، آفتاب میمن اور دانش سعید کراچی میں 50 ارب روپے سے زائد مالیت کی 400 ایکڑ سے زائد سرکاری زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے کیسز میں نیب اور اینٹی کرپشن کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں۔ بڑی ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن اعجاز بلوچ بھی نیب ریفرنس میں ضمانت پر ہے اور ان کو لینڈ یوٹیلائزیشن کا ہی سیکرٹری بنا دیا گیا ہے، جبکہ ایک سابق سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن اسکلفٹن کے ساحل کے نزدیک 50 ارب روپے مالیت کی 350 ایکڑ کی زمین غیر قانونی الاٹمنٹ کے کیس میں احتساب عدالت سے مفرور ہیں۔ کل نیب ایگزیکٹو بورڈ میں منظور ہونے والے دونوں ریفرنسز کراچی اور حیدرآباد کے پوش علاقوں میں 5.5 ارب روپے سے زائد مالیت کے تقریباً 3,70,000 گز کی زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ اور ریگولرائزیشن سے متعلق ہے۔ ان دونوں کیسز میں مبینہ طور پہ سابق چیف سیکرٹری غلام علی پاشا اور عبدالسبحان میمن نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانتیں کرائی ہوئی ہیں۔ اس نئی کیفیت پہ لینڈ یوٹیلائزیشن کا ایک اور اسکینڈل سندھ حکومت میں ایک ہی تسلسل ہے اور ایک ہی جاری معاملہ ہے، اور وہ سندھ میں زمینوں کی لوٹ مار کا سلسلہ، اور اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے سندھ کا محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن ہوتا ہے۔ اس پر آج اس تازہ ترین معاملے کی بھی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ کھوکر صاحب۔ یہ 2 معاملات ہیں، بتائیے کیا کیا ہے ایک ایک کر کے کہ کیا معاملات ہیں جو تازہ ریفرنس کے باعث بنے، جس میں 2 چیف سیکرٹری جو ہے ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا ہے؟ جی خان صاحب، اس میں ایک معاملہ جو ہے وہ کراچی کا ہے جو بہت بڑا معاملہ ہے۔ یہ کراچی کا ملیر ندی کا علاقہ ہے، ڈیفینس کے پوش علاقے کے بالکل ساتھ ہی کئی بعد پل کا یہ علاقہ ہے۔ یہ ملیر ندی کے بند کے اندر، یعنی ندی کے پیٹ کے اندر کچے کے علاقے میں کوئی 66 ایکڑ زمین جو ہے وہ الاٹ کر دی گئی ایکسچینج کی بنیاد پہ، اور یعنی کہ یہ زمینیں کئی اور جگہ پہ پہلے الاٹ ہوئی تھی، ان کے بدلے میں یہ یہاں ڈیفینس کے قریب جو ہے یہ 66 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی۔ کوئی 8 مختلف پارٹیز ہیں جس میں سے ڈن شاہ انکل سریا بھی شامل ہے اور دیگر لوگ شامل ہیں۔ اس زمین کی مالیت تقریباً 5 ارب روپے بنتی ہے، اور یہ سیکشن 17 جو ریونیو ایکٹ کا ہے اس کا غیر قانونی استعمال کر کے زمین ایکسچینج ہوئی۔ اس میں قاضی جان محمد جو ملیر کے ڈپٹی سیکرٹری تھے وہ غلام مصطفیٰ پھل اور عبدالسبحان میمن صاحب وہ شامل ہیں۔ عبدالسبحان میمن صاحب کا اس میں جو اہم رول ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس زمین میں سے کوئی 19 ایکڑ ایک اور 18 ایکڑ دوسری زمین جو ہے وہ اس کی بنیادی الاٹمنٹ ہی غیر قانونی تھی 1996 میں، یعنی کہ اس زمین میں ایک معاملہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ کل 2 کیسز میں ریفرنسز بنے۔ جی خان صاحب، دوسرا معاملہ حیدرآباد کا ہے۔ حیدرآباد کی راجپوتانہ ہاسپٹل ہے اور بڑا یہ بھی اہم اور پوش علاقہ حیدرآباد کا، ان میں کوئی 7 ایکڑ زمین ہے جو 1992 میں حارب کی بنیاد پہ دی گئی تھی، زرعی مقاصد کے لیے، جبکہ یہ علاقہ میونسپل ایریا ہے، شہری علاقہ ہے۔ شہری علاقے میں زرعی مقاصد کے لیے کوئی زمین دی نہیں جا سکتی تھی، اس زمین کا ریونیو کھاتا نہیں بنا تھا۔ یہ زمین عام بات یہ ہے کہ 250 روپے فی ایکڑ دی گئی تھی، یعنی یہ زمین کوئی 71 ایکڑ تھی، 250 روپے فی ایکڑ دی گئی تھی، اور اس میں سے 7 ایکڑ زمین ابھی 17 سال کے بعد 2009 میں غلام علی پاشا صاحب اور سبحان میمن صاحب نے ایک غلام قادر بخش صاحب نام کا ایک شخص ہے، اس کے نام پہ اس کا کھاتا کر دیا، یعنی 1500 روپے میں جو زمین دی گئی
اس کی اس وقت مالت 50 کروڑ روپے ہے. 50 کروڑ روپے کی زمین انہوں نے 1500 روپے میں غیر قانونی طور پر الاٹ کر دی. اچھا, یہ دوسرا ریفرنس جو ہے وہ یہ ہے یہ بھی لینڈ یوٹیلائزیشن کا معاملہ. اس سے پہلے جو کراچی کے معاملات بتائے, لینڈ یوٹیلائزیشن جو ہے وہ ایک تسلسل ہے. یہاں پہ صرف لوٹ مار کا کام ہوتا ہے, یہاں پر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے, اور یہ مسلسل سلسلہ. ابھی جو حالیہ کیسز ہوئے, دانش سعید جو پکڑا گیا تھا, اس کے خلاف اینٹی کرپشن کے جو معاملات سامنے ہوئے تھے, ان کا کیا بنا؟ جو ابھی تازہ ترین شخص جو گرفتار ہوا ہے, جو سیکٹری گرفتار ہوا ہے, دانش سعید. جی خان صاحب, یہ جو کیسز تھے اس میں کوئی یہ 25 کیسز ہیں جو وزیر اعلیٰ سندھ کے منظوری سے نے حکم دیا تھا کہ یہ کیسز داخل کیے جائیں. FIR کاٹی گئی ہے, لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 252 ایکڑ زمین ہے, وہ اس کی الاٹمنٹ کینسل ہونی ہے. یہ چیف منسٹر جو ہے حکم دے چکا ہے کہ یہ غیر قانونی الاٹمنٹ کینسل ہونی ہے, لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات کو 4 مہینے گزر جانے کے باوجود ابھی تک وہ الاٹمنٹ کا آرڈر, الاٹمنٹ کینسل کرنے کا آرڈر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ جاری نہیں کر سکا. اور ابھی تک جو ہے, اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے بتایا یہ بھی معاملہ ہو گیا. اور یہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ جب دانش سعید پکڑا گیا, پھر یہ جگہ خالی ہوئی, تو اب جن صاحب کو سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن بنایا گیا ہے, اعجاز بلوچ, ان کے خلاف آلریڈی نیب کا ریفرنس ہے. یعنی کہ یہ ابھی بعد میں کچھ اور کریں گے تو پکڑے جائیں گے یا کچھ ہوں گے, اس سے پہلے ہی وہ جب یہاں پر آئے تو ایک نیب ریفرنس ان کے سر پر آلریڈی موجود ہے. جی خان صاحب, یہ ان کے خلاف 2009 میں, یعنی کہ آج سے 10 سال پہلے نیب ریفرنس داخل ہوا ہے. یہ اس وقت DO ریونیو تھے کراچی کے, اور کورنگی کے علاقے میں کوئی زمین ہے اور گوٹھوں کے نام پر زمین ہے, کوئی 40 ایکڑ زمین ہے, اس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا یہ ریفرنس ہے, جو کہ پچھلے 10 سال سے اس صاحب عدالت میں زیر سماعت ہے, اور یہ صاحب اس ریفرنس میں ضمانت پر ہیں, ابھی وہ باہر ہیں, اور حکومت سندھ نے ان کو دوبارہ سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن لگا دیا. پھر چھوٹے عہدے پہ تھے, بڑا فراڈ کیا کا الزام ہے, اب خود بڑے عہدے پہ اس کو رکھ دیا گیا کہ تاکہ زمینوں کے اور بڑے معاملات. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی